اتحاد المسلمین کے بلدیہ کے انتخابی جلسے میں آپ ایک بڑی تعداد میں آ کر اس جلسے میں شرکت کیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شہ نشین پر تشریف فرما نلگنڈا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ایڈوکیٹ محمد جناب ریاض الحسن افندی صاحب، ممبر قانون ساز اسمبلی تلنگانہ، محترم جناب علیم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد، محترم جناب مرتضیٰ صاحب، سابقہ رکن بلدیہ، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین نلگنڈا کے سابقہ اراکین بلدیہ و سابقہ صدر، معزز اراکین، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نلگنڈا میں اس میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ وارڈ نمبر 7 سے محترمہ حمیرہ یاسمین صاحبہ، وارڈ نمبر 22 سے محمد علی صاحب، وارڈ نمبر 24 سے محترمہ فرد بانو نصیر، وارڈ نمبر 26 سے نور العین لطیفی مظہر الحق، وارڈ نمبر 27 سے محترمہ سمیہ بیگم اطہر، وارڈ نمبر 29 سے خواجہ سمیع الدین عرف ندیم صاحب، وارڈ نمبر 31 سے محترمہ حمیرہ فرناز اڈو، وارڈ نمبر 45 سے ایڈوکیٹ محمد رضی الدین صاحب، وارڈ نمبر 46 سے جناب رفیع الدین عرف حاجی صاحب، بھونگیر سے مجلس اتحاد المسلمین کے 2 امیدوار ہیں، محترم جناب مجیب صاحب اور محترم جناب اکبر صاحب، اور مریال گڑے سے محترم جناب فاروق صاحب ہیں۔ میری نلگنڈے کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کر کے آپ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آپ کا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر جب لگے گا تو آپ کے اتحاد کا پیغام ہوگا، وہ پیغام ہوگا ہم اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے نلگنڈا میں۔ وہ اس بات کا ثبوت ہوگا جب پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا 11 تاریخ کے دن، تو نلگنڈا میں ہم اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے اور نلگنڈا کے روشن مستقبل کے لیے نلگنڈا کے غریب علاقوں میں، خاص طور سے پرانے شہر کے علاقے میں جو بہت سے ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روڈ کا مسئلہ ہو، ایسے تمام بلدی آبرسانی اور برقی کے مسائل کے لیے، اس کے حل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ نلگنڈا میں بہت سے آپ کے مسائل ہیں، اور ابھی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رضی الدین صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر کیا کام انجام دیا۔ پینے کا پانی بھی صاف نہیں آتا، اور کچرے کے ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ مین روڈ کا کام ہونا باقی ہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ آپ اگر اپنے امیدواروں کو، اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہاں پر یہ مسائل حل کیے جائیں گے. اور آپ یہ بات کو بھی جانتے ہیں کہ اقلیتی بچیوں کے ریزیڈنشل اسکول کی زمین یہاں پر منظور ہو چکی ہے، مگر بدبختی کی بات یہ ہے کہ مقامی یہاں کے ایم ایل اے صاحب کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اقلیتی گرلز ریزیڈنشل اسکول کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ایس سی ایس ٹی اور بی سی طلباء اور طالبات کے لیے ایک فری کوچنگ سینٹر ہے، ویسے ہی یہاں پر اقلیتی بچے اور بچیوں کے لیے ایک فری کوچنگ سینٹر کا قیام عمل میں لانے کی بہت ضرورت ہے. یہ سب کام اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ نلگونڈے میں آپ کی ایک سیاسی قیادت مضبوط نہیں ہے. نلگونڈے میں آپ کے ووٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند مہینے پہلے یہاں پر درگاہ حضرت لطیف اللہ شاہ قادری کی زمین پر روڈ بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہاں کے مقامی مجلس کے ذمہ داروں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا اور مجھ سے وہ رابطے میں تھے. تو ہم نے وقف بورڈ سے نمائندگی کر کے اور میں نے خود موجودہ چیئرمین وقف بورڈ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ قانونی طور پر آپ وقف کی جائیداد کا این او سی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وقف جب جائیداد کی جاتی ہے تو اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، کوئی وقف بورڈ کا عہدیدار نہیں ہوتا ہے. ہم نے ایک لیٹر لکھوایا اور ہم نے ان کو قانونی موقف بتایا کہ کوئی وقف بورڈ این او سی نہیں دے سکتا کسی وزیر کے دباؤ میں آ کر. الحمدللہ وہ جو ایک کوشش کی جا رہی تھی 26 ایکڑ وقف کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے گھاٹ کے اوپر، الحمدللہ ہمارے رضی الدین صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی اور پھر 55 ایکڑ وقف کی زمین ہے پی اے پلی میں، چنتا پلی میں، اس کو بھی انہیں رکایا. آیوشمان بھارت کے 1000 لوگوں کے کارڈ انہوں نے بنائے ہیں. تو یاد رکھیے ہمارے ملک کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں جب تک آپ کی تکلیفیں حل نہیں ہوں گی بلکہ آپ کے مسائل اور آپ پر ظلم بڑھتا جائے گا. اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال صرف گلی کی روڈ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ ناکافی ہے. اگر ووٹ کا استعمال اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ میں اگر ووٹ دوں گا وارڈ نمبر 45 سے یا وارڈ نمبر 22 سے محمد علی کو، تو یہ نہ صرف میرے وارڈ کی تکالیف کو دور کرے گا بلکہ میں اپنے ووٹ سے اس کو اپنا لیڈر بنانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا قائد بنانا چاہتا ہوں. یہ میری آواز بنے گا. یہ اگر کوئی غلط ہوگا، کوئی ناانصافی ہوگی تو سب سے آگے یہ اپنے آپ کو پیش کرے گا. یہ بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ہے. یاد رکھیے اسمبلی کے الیکشن میں مجلس نہیں لڑی کیونکہ میں جانتا ہوں میری آج کی اس تقریر کے بعد ہمارے بہت سے مخالفین سوال کریں گے ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، مگر آج بلدیہ کے الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں. اور ہمارا آپ سے یہ گزارش ہے ہماری کہ اس الیکشن میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ زمینی سطح سے آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں. اگر کوئی کھڑے ہو کر بولے گا کہ ہاں کانگریس پارٹی، بی آر ایس پارٹی یا کوئی اور پارٹی سے بھی
کوئی الپسنکھیک سماج یا مسلم اقلیت کا امیدوار ہوگا، میرے بھائی امیدوار ضرور ہوگا مگر اس کی زبان پر تالا لگا ہوا ہوگا، اس کے دماغ تو ضرور ہوگا مگر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا پھر ظالم کو ظالم کہنے کے لیے اس کو اجازت لینا پڑتا اپنے پارٹی کے ہائی کمانڈ سے۔ مجلس کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو یہ بول کر ٹکٹ دیا جاتا ہے اگر ظلم دلت پر ہو یا کسی انسان پر ہو تم مذہب مت دیکھو، ظلم کو ظلم بولو، ظالم کو ظالم بولو اور کمزور کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ تو میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ کو متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال نلگنڈا کے اس میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں کرنا ہے۔ اسمبلی کے الیکشن میں آپ نے اپنا ووٹ دیا، اسمبلی کے الیکشن میں آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آلٹرنیٹ نہیں تھا۔ آج اس بلدیہ کے الیکشن میں آپ کے پاس ایک متبادل ہے اور آپ جانتے ہیں مجھے ابھی بتایا گیا کہ 1987 میں مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے، اس میں سے 5 ہمارے غیر مسلم بھائی تھے۔ وائس چیئرمین اس وقت مجلس کا منتخب ہوا تھا۔ آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو طے کر لیں گے تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہوگا جب مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہو کر آئیں گے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کے 9 مجلس کے اراکین امیدوار کو آپ نے اراکین بلدیہ بنا دیا تو کوئی نلگنڈے میں بغیر آپ سے پوچھے میئر نہیں بنا سکتا یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ ہم بادشاہ گھر کے موقف میں رہیں گے۔ مرحوم قائد سالار اپنی تقریر میں ایک مشہور جملے کو بولتے تھے کہ اگر ہم متحدہ طور پر یہ مظلوم قوم اتحاد کی اہمیت کو سمجھ کر متحد ہو کر اپنے ووٹ کو استعمال کرے گی تو میرے قائد کہتے تھے کہ ہم جس کو چاہے تخت پر بٹھائیں گے اور جس کو چاہے ہم تختے پہ لٹا دیں گے۔ وہ کام 11 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، صرف اس انتخابی جلسے میں آ کر جذباتی نعرے لگا کر 11 تاریخ کے دن اگر آپ پس و پیش کا شکار ہو جائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ آپ صرف مجلس کو ووٹ نہیں دے رہے ان امیدواروں کو، بلکہ آپ اپنے وجود کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ اپنی نلگنڈے کی وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، آپ نلگنڈے میں اپنے تمام بلدیہ اور پانی کے مسائل کو حل کرانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے آپ کو مجلس کے نشان پتنگ پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، یقیناً مجلس کے مخالفین ایسے بھی ہیں جو آ کر جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی میں تقریر کر کے جاتا ہوں اس کے بعد شیطان اور اس کے ایجنٹ 24 گھنٹے کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اویسی آیا تھا، اب ہم کو جا کر محلوں میں گھس کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہم کو بتانا ہے ارے ان کو ووٹ ڈالے تو ایسا ہو جاتا، ان کو ووٹ ڈالے تو ویسا ہو جاتا۔ میں ان دلالوں سے بول رہا ہوں، سنو میری بات کو، تم جو میری تقریر کے بعد تم برسر اقتدار جماعت کوئی بھی رہو، کانگریس رہو، BRS رہو، یہ ایسے دلال ہیں، یہ ایسے دیوار پر بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ ان کا زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کبھی نہ ابھرے۔ یہ صرف نلگنڈے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر بھارت کا مسلمان اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا، اپنی ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر زمینی سطح سے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا دے گا،
تو یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کی دکان جو بیٹھ کر بروکری کرتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو تبدیلی پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، نوجوان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ بزرگ اب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تو فلاں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماں اور بہنیں یہ بات طے کر چکی ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پتنگ کے نام پر بٹن دبے گا۔ تو نلگنڈا میں میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور صحیح استعمال کرنے کا مقصد اور یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو، اپنی قیادت کو، اپنے نمائندوں کو، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے۔ آپ نے دیکھا کہ بہار میں مجلس کے 4 MLAs کو توڑ لیا گیا، مگر میں سلام کرتا ہوں سیمانچل کی عوام کو، نلگنڈا کے اس جگہ پر کھڑے ہو کر سیمانچل کی عوام کو سلام کرتا ہوں۔ ظالموں نے سمجھا کہ 4 کو توڑ لیں گے مجلس ختم ہو جائے گی، 4 کو توڑا، مگر اسد الدین اویسی کے ساتھ مجلس کے تمام ذمہ داران بہار کے ہم جدوجہد کرتے رہے، لڑتے رہے، وہ عوام کے درمیان میں رہے، اور جب ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا دوستی کا، لالو سے کہا، راہل سے کہا، CPIML سے کہا، CPI سے کہا، CPM سے کہا کہ تم نے ہمارے 4 MLAs کو توڑا، ہم BJP کو روکنے کے لیے آج بھی تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو لالو کا بیٹا سمجھا یہ ہاتھ جو بڑھا رہے ہیں یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے لالو کے بیٹے سے کہا تھا کہ ہم تمہارے باپ سے مقابلہ کر چکے ہیں، ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ ہاتھ اگر دوستی کی طرف بڑھا ہے، اگر تم اس کو کمزوری کی نشانی سمجھ رہے ہو تو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا۔ اور ہم نے بتا دیا، اللہ نے الحمدللہ وہاں کی عوام کے دلوں میں مجلس کی محبت اور زیادہ ڈال دی، اور آپ نے دیکھا کہ انہی مقامات سے جہاں سے ہمارے 4 MLAs کو کھینچ کر لے کر گئے تھے، اس سے پہلے سے زیادہ اکثریت سے مجلس کے امیدوار کامیاب ہوئے، بہار میں کامیابی ہو گئی۔ تو پھر ان ظالموں نے سمجھا ارے وہ بہار کی سیمانچل کی جنتا تھی، مہاراشٹرا کا بلدیہ کا الیکشن آیا تو سب نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا۔ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل ایک مسلم MP تھا، مہاراشٹرا کے 40 سے زیادہ لوک سبھا کی سیٹوں میں ایک امتیاز جلیل تھا، سب نے مل کر سیکولر پارٹی، کمیونل پارٹی، سب نے کھل کر ساتھ دیا کہ امتیاز نہیں جیتنا چاہیے، چاہے کوئی جیت جائے، امتیاز جلیل نہیں۔ اسمبلی کا الیکشن امتیاز جلیل لڑا، پھر سب ایک ہو گئے، پوری باطل طاقتیں امتیاز جلیل۔ تو یہ تمام کے تمام ظالم لوگ، یہ باطل کی ترجمانی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ارے اب کچھ نہیں ہوگا، مہاراشٹرا سے مجلس کا صفایا ہو جائے گا، مگر اللہ نے دکھا دیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ طاقت اگر کسی کی ہے دنیا میں تو رب کائنات کی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دلوں میں محبت ڈالنا یہ رب کریم کا کام ہے۔ اور میں لاکھوں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کی عوام کو، مہاراشٹرا کی عوام کو، جس اورنگ آباد کی سرزمین پر الیکشن ہوا، میں نے کھڑے ہو کر اورنگ آباد کی عوام سے کہا کہ اب آپ کو جواب دینا ہے۔ جن ظالموں نے، جن شیاطین نے ہماری پارلیمنٹ کی آواز ہم سے چھین لی، جن ظالموں نے اسمبلی میں امتیاز جلیل کی کامیابی اور ناصر صدیقی کی کامیابی کو روکا،
اورنگ آباد کی عوام تم کو اپنے ووٹ سے اس کا جواب اور بدلہ دینا ہے، تو تاریخ نے دیکھ لیا کہ 33 اراکین بلدیہ اورنگ آباد کے مجلس سے کامیاب ہو کر آئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کے وقت ٹکٹ جب دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ارے دیکھو امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے، امتیاز جلیل کی گاڑی پر غنڈے مکہ مار رہے، مگر میں نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم نے گاڑی پر مکہ مارا ہے اور اورنگ آباد کی عوام مشین پر دیکھ کر تمہارے مکے کا جواب پتنگ پر بٹن دبا کر دے گی۔ جن ظالموں نے امتیاز جلیل کی گاڑی پر مکہ مارا تھا، حملہ کیا تھا، وہ چاروں خانے چت ہو گئے، جہاں جہاں سے لڑے عوام نے ان کو شکست دے دی۔ ممبئی میں سمجھا کہ نہیں جیت پائیں گے، کہا کہ کہاں ممبئی، ارے یہ حیدرآباد کی پارٹی ہے۔ کسی ایک دیوانے نے کہا ارے یہ شیروانی یہاں کہاں چلے گی، کسی نے کہہ دیا یہ حیدرآباد کی بریانی نہیں چلنے والی ہے۔ ہم نے کہا پیارے کھانا تم جو کھاتے کھا لو، مگر جو ہم پکائیں گے وہ عوام اس کو پسند کرے گی اور انشاءاللہ تعالی کامیاب کرے گی۔ ممبئی میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسمبلی کانسٹیٹنسی سے اکھلیش یادو بہار میں اپنے بڑے بڑے ایم پیوں کو 5 ایم پیوں کو بھیجائے، جاؤ اویسی کا جنازہ نکال دو، جاؤ اویسی کو ایسا بول دو، کیا کیا بولتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بیچاروں کو بولنے کے لیے گھر میں موقع نہیں ملتا، تو ان کو نظر آتا ہے کہ میں ان کا سسرا یا داماد ہوں۔ تو بہار میں جا کر جتنا بول سکتے تھے، مانے اردو کی جو ڈکشنری ہوتی ہے اس کو بولتے فیروز اللغات، اس کو کیا بولتے فیروز اللغات۔ وہ فیروز اللغات میں جتنے غلط الفاظ تھے استعمال کیے اکھلیش یادو کے جتنے ایم پیز آئے تھے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اور شیواجی مانکھنڈے کے اسمبلی حلقہ ہے ممبئی میں، سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں، 8 وارڈ ہیں، 8 میں سے 6 وارڈ مجلس جیت گئی۔ ہمارا امیدوار عتیق تھا، عتیق 10,000 ووٹ سے اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکا۔ اس بلدیہ کے الیکشن میں عتیق مجلس اتحاد المسلمین کو 20,000 بڑھ کے ووٹ ملے۔ ہمارے 8 کارپوریٹر ممبئی میں کامیاب ہو گئے، مالیگاؤں میں 21، ناندیڑ میں 14، شولاپور میں 8، ناگپور آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر ہم نے اپنے ہرے پرچم کو لہرا دیا، بتایا دیکھو اب بتائیں گے تم کو۔ 6 کارپوریٹر ناگپور میں جیت گئے، امراوتی میں ہمارے 10 کارپوریٹر، اکولا میں ہمارے کارپوریٹر، دھولیا میں ہمارے 10 کارپوریٹر، 125 پورے مہاراشٹرا میں جو بھارت کا دوسرا بڑا ریاست ہے وہاں پر مجلس کے کامیاب ہوئے۔ تو پورے بھارت میں نیوز بن گیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ٹی وی چینل پر، ہر یوٹیوب کے چینل پر، ہر چھوٹے بڑے لوگ ارے یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ وہ ہو رہا ہے جو 125 جیت کر آئے، جو بہار سے 5 جیت کر آئے، وہ تم ظالموں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے 70 سال ہم کو دھوکہ دیا، تم نے ہمارے ووٹ حاصل کیے، مگر تم نے 6 دسمبر کو تم روک نہیں سکے، تم نے ہم سے ووٹ حاصل کیا ہم کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما بنا کر، مگر تم نے ہماری رہزنی کی، تم نے ہم کو دھوکہ دیا۔ ارے بہار سے جو پیغام نکل گیا وہ مہاراشٹرا کے گلی کوچوں میں، ممبئی کے شہر میں پہنچ گیا۔ تو میں نالندہ اور تلنگانہ کی عوام سے درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ووٹ سے 11 تاریخ کے دن مجلس کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
یہ آپ کی اجتماعی کامیابی ہوگی، یہ اسد الدین اویسی کی، رضی الدین کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ تمہارے سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی، یہ تمہارے ملی طلب کی کامیابی ہوگی، یہ تمہارا ووٹ وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ ووٹ آپ کی امانت ہے، اس کا اچھا استعمال کریے۔ یہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ لوکل باڈی کا الیکشن ہے، یہ لیڈر کو بنانے کا الیکشن ہے، یہ آپ کے گلی کے مسائل کو اور آپ کی سیاسی اتحاد کے مظاہرہ دکھانے کا ایک بہترین موقع آپ کو 11 تاریخ کے دن ملنے والا ہے۔ آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کے۔ اگر مجلس کے مخالفین پیسے بہاتے ہیں پانی کی طرح اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ پیسہ ٹھیک نہیں ہے، پیسے لیجئے، کسی کے غریب کے گھر میں بیت الخلا بنا دو۔ اگر آپ سمجھتے کہ نہیں پیسے لینا اچھا ہے، لے لو، کون روک رہا؟ خواجہ کا لنگر ہے، لوٹو۔ 50 سال سے نہیں لوٹ رہے۔ غارت کا گلا ہے، بھرتا نہیں ہے، کبھی گاڑی تو کبھی انہوں تو انہوں، مگر ایک معاملے میں دونوں برابر ہیں، لاؤ، آنے دو۔ جھوٹا ہاتھ جھٹکتے نہیں یہ لوگ غریبوں کی طرف، چاہے وہ غریب مسلمان ہو، دلت ہو یا بیکورڈ کلاس ہو۔ تو میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج سے تھوڑے دن پہلے اتراکھنڈ میں ایک جگہ ہے کوٹوار نام ہے، وہاں پر ایک وکیل احمد صاحب کی 30 سال پرانی دکان ہے، اور دکان کا نام ہے بابا ڈریس شاپ۔ 26 جنوری کے دن ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ پورے دیش میں ریپبلک ڈے یا یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے کہ ہم نے اس دن بھارت کے آئین کو اپنایا تھا جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا۔ تو اس دن وکیل احمد کی دکان پر بجرنگ کے لوگ اور جا کر ان کو گالی گلوچ اور ڈرا رہے تھے کہ تم کیسے بابا ڈریس شاپ کا نام لکھتے ہو، تم بابا نکالو۔ تو اتنے میں ایک ہمارا ہندو بھائی نام دیپک کمار ہے، وہ آواز کر آیا اور اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو کہ تم حکومت سے کہو جو دکان 30 سال سے کوٹوار میں ہے نام بدل دو۔ اس نے بجرنگ دل کے ان تمام لوگوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے، تو بعد میں دہرادون سے اور دوسرے مقام سے پورے بجرنگ دل کے لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا محمد دیپک ہے، بولا سب برابر ہیں، جو سمویدھان بھارت کا برابر ہے۔ یہ بانکڑے پہلے بچے گروپ میں آ کر گالیاں دے رہے اس کو، پولیس کے سامنے گالیاں دے رہے کہ تو اپنا تیرا نام، پولیس حضرت پولیس بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے اور پھر وہ لوگ نیشنل ہائی وے کو روک دیتے ہیں گھنٹے کے لیے۔ اتراکھنڈ کی پولیس ان کو ایسا دیکھ رہی ہے کہ جیسا ان کے دیوان خانے میں بیٹھ کر کری پف کھا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے پر بیٹھ گئے اور گالیاں دے رہے اس دیپک کمار کو۔ آپ بتائیے کیا یہ رول آف لا ہے؟ کیا ایسے قانون کی عزت باقی رہے گی کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میں سلام کرتا ہوں دیپک کمار کو کہ اس نے اس 70 سال کے بوڑھے وکیل احمد کی ہمت اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہی بھارت ہے۔ اگر اس طرح کے دیپک کمار کے نام کے ہمارے ہندو نوجوان آگے آ جائیں گے تو اس ملک سے BJP RSS کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی، مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی اس دیش میں اور اس دیش کی ماں نے صرف ایک ایسے دیپک کمار کو نہیں پیدا کیا ہوگا، اس دیش کی ماں نے جہاں پر بھگت سنگھ کو پیدا کیا تو اس دیش کی ماں نے ٹیپو سلطان کو بھی پیدا کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو اور یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کبھی کسی مذہب کے خلاف تھی، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کھل کر بولتے ہیں اور ہمارا بولنا یہ ہے کہ جب انصاف کی بات ہوتی، مساوات کی بات ہوتی ہے، ایکوالٹی جس کو انگریزی میں، جس کو ہمارے آئین میں آرٹیکل 14 میں لکھا گیا، ایکوالٹی کا مطلب فارمل نہیں، سبسٹینٹیو ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے۔ یہی ایکوالٹی کی لڑائی جس کو بھارت کے سمویدھان نے بابا صاحب نے دیا، مجلس لڑ رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور یہ ہم بجرنگ دل کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں آپ نے ایک تریپورہ کے ایک 22 سال کا نام کا بچہ ہے، MBA کر رہا ہے، تریپورہ کا آدیواسی ہے، اس کو روک کر انہوں نے مار دیا، اتنا مارا اس کو کہ اس کی جان چلے گئی۔ وہ بچہ MBA کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تریپورہ سے اتراکھنڈ کو آیا۔ اس کا باپ کون تھا؟ اس کا باپ بارڈر سیکورٹی فورس کا کانسٹیبل تھا، جو بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ باپ کیا سوچتا ہوگا کہ میں بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سردی ہو یا دھوپ ہو یا بارش ہو، مگر میرے ہی دیش کے اندر یہ کون لوگ ہیں جس دیش کی سرحد کی میں حفاظت کر رہا تھا، ایسے شیاطین آ کر میرے بیٹے کو مار دیے، یہ کہہ کر مارے کہ تو چینی ہے، یہ چینی ہے، ارے آدیواسی ہے۔ اس دیش میں اگر کوئی صحیح اس دیش کا بھارتی ہے، اگر کوئی انڈین ہے اس دیش میں تو ڈراویڈین اور آدیواسی ہے، وہ ایکچوئل انڈین ہے، باقی کے سب آئے بشمول میرے آبا اجداد بھی آئے ہوں گے کہیں سے، مگر آج جو BSF کا کانسٹیبل ہے، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بیٹے کو مار دیا آپ نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یاد رکھیے لیڈرشپ کو بناؤ، لیڈرشپ کو بناؤ، کوئی آسمان یا زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے۔ اگر آج آپ بھی اسی دل فریب باتوں کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم ہیں نا، یاد رکھو یہ ہم ہیں نا بولنے والے کب آتے ہیں؟ جب ہماری لاش کو خبروں میں دفنا دیا جاتا ہے، جب آ کر ہمارے بیواؤں کو پرسا دے کر جاتے ہیں۔ یہ اس وقت آتے ہیں جب ایک ماں کی کوکھ ویران ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت آتے ہیں کہ جب ضعیفی میں لوگ اولاد کو کھو دیتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمت کو اپنے بلند رکھیے، اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ یہ آپ کو موقع بھارت کا آئین دے رہا ہے، لیڈرشپ کو بناؤ۔ ہم نہیں رہیں گے، میں بھی ایک دن زمین کی غذا بنوں گا، وقت اللہ طے کرے گا۔ اور جو لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں، کوئی مار رہے ہیں، کوئی پیروں پہ گولی مارتے ہیں اتر پردیش میں، تو کوئی جان لے لیتے ہیں بالاسور اڈیشہ میں۔ ایک بچے کو جو گاڑی میں جانور جا رہا ہے، یہ سنگ پریوار کے لوگ روک کر اس کو مار کے پیٹ دیے، اس کی جان چلے گئی۔ ارے یاد رکھو، تم اگر ہم کو مارتے ہو
یا تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، یاد رکھو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی۔ سنو ظالموں، سنو جو گائے رکشک ہیں، مگر تم گائے کی رکشا کرنے والے نہیں ہو، تم راکشس ہو۔ جو سمجھتے ہیں کہ جو موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، حی شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے دیش کمزور ہو جائے گا، دیش کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدیواسیوں کو، مسلم اقلیت کو، عیسائیوں کو، اوڈیشہ میں ایک عیسائی پادری کو مجمع مارتا ہے ہجوم، اس کے منہ میں گندگی ڈال دی جاتی ہے، کیا اس لیے ہم نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کروایا تھا کہ اقلیتوں سے اس طرح، آدیواسیوں سے، مسلمانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا؟ یاد رکھیے، جس کے پاس نمائندے ہوں گے، کوئی لڑنے والا ہوگا، کوئی بولنے والا ہوگا، کوئی سوال اٹھانے والا ہوگا۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے، الیکشن صرف نلگونڈے کے میونسپلٹی کا ضرور ہے، مگر آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لوگ بہت سی کوششیں کریں گے۔ مجھے اندازہ اس بات کا کہ برسر اقتدار میں جو رہے تھے وہ اپنے آپ کو ارباب مجاز سمجھتے ہیں، مگر اس جمہوریت میں اگر کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو عوام کے پاس اس کی ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ 11 تاریخ کے دن اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اور میں بی جے پی کے لوگوں کو پھر سے بول کے جا رہا ہوں، تم ٹرمپ سے کیوں ڈرتے؟ تم ٹرمپ سے کیوں ڈرتے؟ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو۔ ٹرمپ بول رہا ہے کہ ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سے کہا سر پلیز۔ بی جے پی کے لوگ کچھ نہیں بولیں گے، آر ایس ایس کچھ نہیں بولیں گے۔ اب تو حد ہو گئی کہ چائنا بول رہا ہے کہ آپریشن سندور میں جو ہماری بہادر فوج نے پاکستان کے اس 9 ایئر بیس کے پرچخے اڑا دیے، چین بول رہا ہے کہ ہم رکائے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ بی جے پی کی سرکار کہہ رہی ہے کہ جس چین نے پاکستان جو ایک دہشت گردی کا اڈا ہے، 80% پاکستان کا ہتھیار چین کا ہے، اس چین نے پاکستان کو اپنے J-10 ایئر کرافٹ دیے۔ چین سے کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو انڈیا اینڈ انویسٹ ان انڈیا، آئیے ہم لال قالین بچھائیں گے، پھول برسائیں گے، آپ کی آرتی اتاریں گے، آپ کو گلاب کا ہار پہنائیں گے، آئیے لگائیے۔ میرے بھائی، جو ملک ہمارے پڑوسی ملک میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کی ہتھیاروں سے کر رہا ہے۔ بتاؤ بی جے پی آر ایس ایس والوں، کیا یہ بات مناسب ہے؟ آج امریکہ کس طریقے سے بھارت پر، یہ ہماری آزادی جو ہم کو ملی، جس میں آر ایس ایس کا کوئی رول نہیں تھا، نہ بی جے پی کا تھا، اس وقت کے جن سنگھ کا تھا، نہ سنگھ پریوار کا تھا، یہ آزادی ملی تو اس میں ان مجاہدین کا خون شامل تھا۔ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ مکہ مسجد کے امام، سلطان بازار میں انگریزوں کے خلاف احتجاج کیے ترے باز خان کے ساتھ۔ کالا پانی کا پہلا مجرم اگر کوئی تھا تو سرزمین دکن کا تھا، عالم دین تھا۔ اس ملک کو آزادی ملی تو ہمارے علماؤں کے جہاد کے فتوے کی وجہ سے ملی۔ اس ملک کو اگر آزادی ملی تو اس ملک کے دلی سے لے کر موجودہ لاہور کی روڈ پر جتنے پیڑ تھے، ان پیڑوں پر علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ آج اگر تم آ کر ہم سے کہو گے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، ارے تم تو انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، ہم اپنے سینوں کو انگریزوں کی گولیوں سے چھنی کروا رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11 تاریخ کے دن
اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں، اللہ آپ کے ذریعے سے میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دے گا۔ میں خاص طور سے ہمارے ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ان امیدواروں کو آپ اپنی دعاؤں سے کامیاب اور کامران کریے۔ اور بہنوں سے اپیل کرو کہ 11 تاریخ کو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کیسا؟ ایسا ڈال کے ریپ 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 صرف پتنگ پہ بٹن دبائیے۔ میں بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، اہل دل سے بھی، کہ آپ دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کا ذکر کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔